أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے شیطان نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کو. کس کے بارے میں؟ ہم لوگوں کے بارے میں، کہ وہ یہ 4 کام ضرور کرائے گا لوگوں سے. نمبر 1، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. شیطان اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، آپ کے راستے سے ہٹا دوں گا، آپ کے مارگ سے ان کو ہٹا دوں گا. I will mislead them. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو جو آدمی قرآن و حدیث چھوڑ کر کے الگ زندگی گزار رہا ہے وہ کس کے راستے پر ہے؟ شیطان کے راستے پر. تو ہماری قوم کتنی % خدا کے راستے پر ہے؟ اگر آپ صرف ایک نماز پر چیک کیجئے، باقی چیزیں کو چیک کریں گے تو 99% ہو جائے. تو 95% سے زیادہ لوگ کس کے راستے پر ہیں؟ اللہ رسول کے راستے پہ ہیں یا شیطان کے راستے پہ؟ اور شیطان نے اپنا چیلنج ان کے اوپر پورا کر لیا ہے آلریڈی. دوسرا، کیسے گمراہ کرے گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. ان کے اندر جھوٹی آرزویں، فالس ڈیزائرز پیدا کر کے رہوں گا. فالس ڈیزائر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فالس ڈیزائر یہ ہے کہ ارے چلو نماز نہیں پڑھتے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ارے حرام کھاتے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ارے کسی کا لوٹتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ سب سے بڑا فالس ڈیزائر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کلیئر بتا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، برائی کرو گے تو جہنم ملے گی. کلیئر کٹ ہے نا یہ. اب شیطان یہاں پہ کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کیسے شیطان جو ہے نا جھوٹی امید دلاتا ہے انسان کو. جب وہ مشورہ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا، تو ایک نے کیا کہا؟ اے یوسف کو قتل کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. پھر اس کے بعد توبہ کر کے معافی مانگ کے نیک بن جائیں. اکثر لوگوں کو شیطان کیا کرتا ہے؟ یہی، ارے ابھی تو جوانی ہے، کرو جو کرنا ہے، بعد میں نیکی کا کام کر کے معافی مانگ کے توبہ کر کے، ابھی تو جیسا کمانا ہے کماؤ، حرام ترام جو بھی ہو، بعد میں سب چھوڑ چھاڑ کے نیک کام کر لیں گے، اچھا بن جائیں گے. یہ شیطان کی جھوٹی امید ہے. جھوٹی امید میں ایک اور چیز آتی ہے، ارے ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی تو گھر بنانا ہے، ابھی تو وہ باغ خریدنا ہے، ابھی تو یہ کام کرنا ہے، بعد میں اچھے حج کر لیں گے اور اس کے بعد سے نیک کام کرنا شروع کر دیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے. اس وقت تک زندگی رہے گی تب نا. ایسے ہی کرتے کرتے لے آ کے قبر میں لے کے دم کر دیتا ہے کہ جاؤ اب جہنم میں جاؤ. جھوٹی امیدوں میں سب سے بڑی خطرناک جو شیطان کے پاس جو ہتھیار ہے نا، وہ لمبی زندگی کی امید کہ ابھی تو بہت دن جینا ہے، ابھی تو میں صحت مند ہوں، ابھی تو جوان ہوں. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس لیے اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟
ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو کہ آج ہی جو کرنا ہے کر لو، آج ہی توبہ کر لو، آج ہی معافی مانگ لو، آج ہی نیکی کر لو، آج ہی صدقہ خیرات کر دو، ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے. لیکن شیطان اس کے اپوزٹ بیٹھا تھا، بولتا ہے ابھی کہاں مرنا ہے، ابھی تو بہت دن جیو گے تم، تھوڑا عیش کر لو، مزے کر. جھوٹی امیدیں ہیں. کتنی چیزیں ہوئی شیطان کے چیلنج میں سے؟ کتنے ہوئی؟ دو. پہلا کون؟ گمراہ کر دوں گا، مسلیڈ کروں گا. دوسرا، ان کو آرزوؤں میں، امیدوں میں پھنسا کے رکھوں گا تاکہ تمہارے بارے میں کیا کرے، سوچے ہی نہیں. آپ دیکھیے کیسے کسی سے بھی آپ پوچھئے، الگ الگ ڈیزائرز میں لوگ ہیں، الگ الگ خواہشات میں. کوئی بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی گھر کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ گھر صحیح ہو جائے تب ہم کریں گے، کوئی پراپرٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی اپنے کیریئر کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ سب ہو جائے گا تب ہم کیا کریں گے، ادھر کا سوچیں گے، پہلے یہاں کا بنا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تیسرا چیلنج جو اس نے کیا ہے وہ کیا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. میں ان کو آرڈر دوں گا، ان کو حکم دوں گا، یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے. عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جب اونٹنی 5واں بچہ دیتی تھی اور وہ میل ہوتا تھا تو اس کا کان چیر کر کے چھوڑ دیتے تھے اونٹنی کے دیوی کے نام پر. اب اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں کرے گا، کوئی کام اس سے نہیں لے گا، اب یہ آزاد رہے گی. بہت کام کر لیا اس نے. یہ اصل میں کس کا تھا؟ شیطان کا. انڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ کس کو چھوڑ دیتے ہیں آزاد؟ گایوں کو. تو وہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ کہ یہ ہماری ماتا ہے، کوئی اسے ٹچ نہیں کرے گا، کوئی اسے نہیں کرے گا. یہ اصل میں کس کا منصوبہ ہے، پلاننگ ہے؟ شیطان کا. اور جو آخری بات اس نے کہی ہے یہ بہت غور سے سمجھنے کی. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو آرڈر کروں گا، ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کے کریشن کو، اس کی تخلیق کو، اس کی بناوٹ کو چینج کر دیں گے، بدل دیں گے. اللہ کی بناوٹ کیا ہے؟ یہ چیز بہت غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں، ہم کبھی غور کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملتا ہے. اللہ کی تخلیق کو بدلنا کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز ایک مقصد سے بنایا اور ایک حالت پر بنایا. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک الگ کام کے لیے پیدا کیا، عورت کو ایک الگ کام کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ اللہ کو مرد کو الگ شکل صورت دی ہے، عورت کا فیچر الگ ہے، اس کا اسٹرکچر الگ ہے بالکل. لیکن اب دیکھیے کہ تخلیق میں چینجنگ کیسے لائی جا رہی ہے. عورتوں سے وہ کام کرائے جا رہے ہیں جو مردوں کے کام تھے، اور مرد وہ سب کام کر رہے ہیں جو عورتوں کے تھے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے، بلکہ اب تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ مرد کو عورت بنایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آپریشن کر کے اس سے بچہ پیدا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے اندر حمل ٹھہرانے کی کوشش، پریگننسی. اور عورت کو آپریشن کے ذریعے مرد بنایا جا رہا ہے. اسی طرح آپ ایک اور چیز غور کیجیے گا کہ مرد کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی، عورت کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی. یہ بھی اس میں آتا ہے، کس میں؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا، جو کہا، اس کے رسول نے جیسا کیا کہ مردوں کو حکم دیا کہ وہ داڑھی رکھیں، عورتوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں. یہ بھی فطرت میں چینجنگ ہے، اس کی تخلیق کو بدلنا ہے. اور یہ شیطان کیا بول رہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور یہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیے، ہر جگہ
ایسا ہو رہا ہے، ہر جگہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز آپ کو معلوم ہوگی، آئی وی ایف معلوم ہے آپ کو؟ آئی وی ایف میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کا اسپرم لے کر کے، منی لے کر کے، اور دوسرے کا انڈا لے کر کے ایک تیسرے کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، بچے دانی میں، اور وہاں وہ جنم لیتا ہے اور وہ اس کا بچہ کہلاتا ہے۔ یہ مطلب آخری درجے کی بات ہے۔ تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں یہ سب کراتا ہوں، اور اس تینوں میں، چاروں میں جو ہے نا ایک سیکوینس ہے۔ جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دے گا، اللہ کی بات ماننا چھوڑ دے گا، تو شیطان کہتا ہے کہ اب وہ میرا غلام ہو جاتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ اسے منواتا ہوں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں ارے برتھ ڈے منانا کوئی حرام کام تو نہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، کیا اللہ رسول کا طریقہ ہے؟ رسول نے منایا برتھ ڈے؟ صحابہ نے کبھی برتھ ڈے منایا؟ کیوں آپ منا رہے ہیں؟ یہ شیطان آپ سے کرا رہا ہے۔ اللہ رسول نے جس کام، سمپل سا ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، سمپل سا، جو کام اللہ رسول نے نہیں کیا، نہ کرنے کے لیے بولا، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، اپنی لائف میں، اپنے بچوں کی لائف میں، اپنے فائنینشیل لائف میں، اپنے گھر میں، جب وہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کام آپ سے کون کرا رہا ہے، اور آپ کس کے فالوور ہیں، کس کے غلام ہیں، کس کے مرید ہیں؟ شیطان کے۔ تو اب آخری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی کہ یہ چاروں کام اگر یا ان میں سے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جو بھی شیطان کو دوست بنا لے گا۔ شیطان کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بات ماننا۔ دوست کی بات مانتا ہے نا آدمی، جس سے بھی محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، انسان اسی کی بات مانتا ہے۔ جس سے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے دوستی ہوگی، وہ اللہ کی بات مانے گا۔ شیطان سے جس کی دوستی ہوگی وہ کس کی بات مانے گا؟ شیطان کی بات مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بہت اوپن اور کلیئر لاس میں جا کر پڑ جائے گا۔ وہ لاس میں پڑ گیا، وہ نقصان میں پڑ گیا، کیونکہ دنیا میں بھی دھوکہ دے گا، اور وہ قیامت کے دن بھی بولے گا کہ ہم نے تو تم سے نہیں بولا تھا، ہم نے تو تم کو راستہ دکھایا تھا، خالی زبردستی تو نہیں کیا تھا۔ تو I will mislead them and I will arouse in them sinful desires and I will command them so they slit the ears of cattle, and I will command them so they will change the creation of Allah, and whoever takes Satan as an ally instead of Allah has sustained and clear loss۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا کہ شیطان کا ایک چیلنج ہے کہ وہ ہم کو گمراہ کر کے رہے گا، ہم سے اپنی بات منوائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم میرے راستے پہ چلو، میری بات مانو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے یہ شیلڈ ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ جو اس کو پکڑ کے رہے گا صحیح راستے پہ رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا شیطان اسے لے آ کر کے جہنم میں ضرور گرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔